تلاوت اور ترجمہ آیت 53 تک ہو چکا ہے۔ قل یا عبادی سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ پہلے یہ دور کو کر لیتے ہیں، پھر باقی بعد میں دوبارہ سے بات کریں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو کلیتاً معاف فرما دیتا ہے، ان سے مغفرت کا سلوک فرماتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ
بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یا عبادی کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر بہت لطیف تشریحات فرمائی ہیں۔ ان سب کے ذکر کا تو یہاں موقع نہیں، نہ اس کی میں نے تیاری کی ہے، مگر میرے ذہن میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، ان کے نزدیک، حضرت اقدس مسیح موعود کے نزدیک لفظ یا عبادی خاص توجہ کے لائق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے تو کہہ دے اے میرے بندو، حالانکہ بندے خدا کے ہیں۔ تو اس کی بہت سی تشریحات، بہت لطیف تشریحات حضرت مسلم السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اور آگے کیا ہے، کیا کہہ دے الذین اسرفوا علی انفسہم، ان بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنے نفس پر بے شمار زیادتیاں کی ہیں۔ اسراف سے کام لیا ہے نفس کے خلاف، یعنی اپنے نفس کو ہلاک کرنے کے لیے گویا کہ انہوں نے بہت سی کارروائیاں کی ہیں۔ ان سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یا عبادی کا یہ تعلق رحمت اللہ کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ بخشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ بخشش اللہ فرمائے گا۔ اور یا عبادی کا معنی ان معنوں میں بندہ نہیں ہے جن معنوں میں عام طور پر عباد کا معنی لیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، اور میرے نزدیک یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیع المذنبین کی طرف اشارہ کرنے والا نقطہ ہے۔ یا عبادی کا ایک معنی ہے میرے غلاموں، میرے پیچھے چلنے والوں۔ ان معنوں میں شرک کا کوئی شائبہ بھی بیچ میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے معنی بھی اس لفظ کی طرف منسوب ہو کے دوسرے معنی رکھتے ہیں جن میں شرک نہیں ہے، مگر یہ معنی خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عبادی کا مطلب ہے میرے غلاموں جو میرے پیچھے چلتے ہو۔ بس وہ لوگ جو پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا تو مقام الگ ہے، لیکن یہاں عام پیچھے چلنے والے مراد ہیں، ایسے پیچھے چلنے والے جو بہت سے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، سمجھیں، اور اس امید پر پیچھے چل رہے ہیں کہ اس کے پیچھے چل کر ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اگر اس نیک نیتی اور حسن ظن کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ امکان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں داخل ہو جائیں۔ رحمت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو حاوی ہے ہر چیز پر، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پہلا رحمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی رحمت اللہ رکھا گیا ہے۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ میں یہ عجیب لطیف بات بن جاتی ہے کہ اس رحمت کل سے مایوس نہ ہو جو اللہ کی رحمت ہے، اور بخشش کے تعلق میں اللہ کی رحمت کے عمومی معنوں میں اس سے تو مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے تو بعید نہیں ہرگز کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو کلیتاً بخش دے۔ وہ جو بغیر حساب بخشنے والے لوگ ہیں وہ بھی شفاعت میں داخل ہیں، اور ان سے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس نے تو گناہ گاروں کے لیے ایک حیرت انگیز امید کی کرن روشن کی ہے، بلکہ امید کی ایسی شعاع روشن کی ہے جس سے دن چڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ
یوں بھی لگتا ہے، یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کی حوصلہ افزائی ہوگی، جیسے آج کل لوگوں میں ہو رہا ہے کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع مان لو، پھر جو چاہے کر تو پھرو اور تم بخشے جاؤ گے۔ اس تضاد کو جو بظاہر پیدا ہو رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اگلی آیت یہ مضمون بیان، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب۔ محمد رسول اللہ کی شفاعت جیتنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں پکڑ آنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف جھک جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کی کامل اطاعت کی کوشش شروع کر دو۔ بس یہ خیال باطل ہو گیا کہ جو چاہے کر تو پھر کرتے پھرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں ہوگی اگر خدا کی اس دنیا میں پکڑ آنے سے پہلے تو نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، حقیقی مقام ہے، وہ سمجھ لیا اور اپنے گناہوں کی اصلاح کی طرف توجہ شروع کر دی اور توبہ کر لی، اور توبہ میں نیت خالص ہونی ضروری ہے۔ یہ سارا مضمون اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ ایک دفعہ خدا کی پکڑ اس دنیا میں ظاہر ہو گئی، پھر شفاعت کا خیال ایک محض پاگل کی خواب بن جائے گی، پھر بھی مدد دی جائے گی۔ یہ جو آیت ہے، اس کو کلیتاً بھلانے کے نتیجے میں اتنا فتنہ و فساد پھیلایا گیا ہے مولویوں کی طرف سے کہ بجائے اس کے کہ ان آیات کو لوگوں کی پاکیزگی کے لیے استعمال کریں، ان کو گندہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مضمون ہے اس کو بالکل الٹا کے رکھ دیا۔ اب آگے پھر یہی مضمون بڑھ رہا ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اس توبہ کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ انیبوا الی ربکم واسلموا کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ جب تم نیک نیتی سے توبہ کرو گے تو تمہاری کوشش یہ ہوگی کہ بہترین پر ہاتھ مارو، جو اس سے بڑے بڑے نسبتاً کم تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا آسن کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ تمہیں اگر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جائے اور تم توبہ کرو تو پھر تمہارا ذہن آسن کی طرف منتقل ہوگا، کیونکہ جس کی پیروی کی ہے اس نے آسن کی پیروی کی، ہمیشہ اس نے رسول اللہ تعالیٰ کے آسن کلام کی اطاعت فرمائی اور اس کی تقلید فرمائی ہے۔ تو یہ بھی اس مضمون کے ساتھ شامل ہو گیا، اسلموا لہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب۔ پھر وہی بات، یہ شروع کر دو عذاب کے آنے سے پہلے، کیونکہ عذاب جب آئے گا تو بغتتاً آئے گا، پھر تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا ان باتوں کا خیال کرنے، ان باتوں کی طرف دھیان دینے کا، کیونکہ وانتم لا تشعرون، جب عذاب آئے گا تو تمہیں پتہ ہی نہیں آئے گا کس طرح اچانک آ گیا، اور پھر اصلاح کا وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اس صورت میں اگر دنیا میں تم پر خدا کی پکڑ ظاہر ہو گئی، پھر شفاعت کی توقع ہرگز نہ رکھنا، تمہیں ہرگز مدد نہیں دی جائے گی، اور قیامت کے دن تم مجرموں کے طور پر حاضر ہوگے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت من الساخرین۔ ایسا نہ ہو، یہ مراد ہے ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، جب وقت گزر گیا اصلاح کا تو کہے کہ وائے حسرت، میں اللہ کے پہلو میں یہ نافرمانیاں کرتا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ،
اور میں تو تمسخر کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہاں جنب اللہ کا ترجمہ ہمارے تراجم میں یہ نہیں کیا گیا جو میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے پہلو میں، کیونکہ اس خیال سے نہیں کیا گیا کہ اللہ کا تو پہلو ہی کوئی نہیں، حالانکہ محاورتاً یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے قرب کے باوجود میں نے یہ بے حیائی کی ہے، اور یہ مضمون قرآن کریم میں پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ صاف بیان ہوا ہے۔ اور اس موقع پر میں نے پرانے علماء کی تشریحات کو غور سے پڑھا کہ میری تائید میں کوئی ہے کہ نہیں، تو الحمدللہ کہ امام رازی اور امام راغب ان دونوں نے یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ کا ویسے تو جم کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کے باوجود کہ تم ہر وقت خدا کی نظر میں ہو، جیسے ایک ساتھ چلنے والا ہمیشہ نظر میں رہتا ہے، تم پھر بھی جرأت کرتے ہو۔ تو یہ معنی ہیں اس جگہ جم کے کہ میں نے خدا کے روح حاضر باش ہوتے ہوئے بھی ہر وقت خدا میری نگرانی کر رہا تھا، اس کے باوجود میں نے یہ جسارت کی کہ اس کی نافرمانی بھی کی اور رسولوں پر تمسخر اڑاتا رہا۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم یہ کہہ سکو پھر کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی میں سے ہو جاتا۔ ہدایت ہی کو تو انکار کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ہدایت دیتا والی بحث تو اٹھے گی نہیں کوئی کر۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے، پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ خدا کا ہدایت دینا اس وجہ سے ہے تاکہ تم قیامت کے دن نہ کہہ سکو، جس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اس عذر کا صرف ان لوگوں کو کوئی خفیف سا حق ہو سکتا ہے جن کی ہدایت بہت پہلے گزر چکی ہو، لیکن جن کے ہاں ہدایت کا اعادہ ہو جائے اس کے بعد ان کو کوئی حق نہیں بنتا۔ اور اس سے پہلے سارا ہدایت کے اعادے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تم میں رسول ظاہر ہوا، اس نے تمہیں ہدایت دی، تم جانتے ہو کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، کیونکہ کلام خود ظاہر کر رہا تھا کہ وہ خدا کا کلام ہے، اس کے باوجود تمہیں یہ حرکتیں کی ہیں، تو اب تمہیں ہرگز کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کہہ سکو کہ مجھ پر تو ہدایت ہی کوئی نہیں آئی۔ اور تقولا حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا تم یہ کہہ سکو جب عذاب کو دیکھو کہ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ اگر ایک دفعہ پھر مجھے اس میں ڈالا جاتا، اس ابتلا میں، تو میں ضرور محسنین میں سے ہو جاتا۔ فرمایا یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ تمہیں ابتلا میں ڈالا جاتا ہے بار بار، اور ہر دفعہ ابتلا میں سے گزر کر تم اسے استفادہ کرنے کی بجائے دوبارہ ان حرکتوں میں لوٹ جاتے ہو۔ یہ مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ ہر دفعہ جب آزمائش کی جاتی ہے کہتے ہیں ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ واپس لوٹتے ہیں باتوں میں۔ تو فرمایا یہ بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا کہنے کا کہ ایک دفعہ اور ڈالا جائے ہمیں، ایک دفعہ اور تمہیں اس ابتلا میں ڈالا گیا، تم نے پھر وہی حرکتیں کرنی ہیں اور کبھی باز نہیں آؤ گے۔ بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، خبردار، ہاں کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہے قد جات کا آیاتی، یقیناً تجھ تک میری آیات آ چکی ہیں، فکذبت بہا، تو نے ان کی تکذیب کی، واستکبرت، اور تکبر سے کام لیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اب تکبر یہ وہی تکبر ہے جو اس کا شیطان کے تعلق میں ذکر شروع میں ملتا ہے۔ ہمیشہ ابا تکبر سے پیدا ہوتا ہے،
یعنی ابا خود ایک تکبر ہے، مگر ابا خدا تعالیٰ کے خلاف اپنے نفسی تکبر سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تو لازماً کافر ہو جاتا ہے، انسان لازماً کافر ہو جاتا ہے۔ وہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے۔ کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، یہاں کذبوا کے معنی بھی داخل ہیں اس میں، اور لوط کی تحقیق سے میں اس سے پہلے تفسیر میں ثابت کر چکا ہوں کہ لفظ کذبوا میں خود قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہے کہ کذبوا کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو محض خدا پر جھوٹے دعوے کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، خدا کے پیغام کو جھٹلانے کا بھی ذکر اس میں ہے۔ بس جو کوئی دو مضمون اس آیت کریمہ میں داخل ہو گئے، ایک یہ کہ خدا پر جھوٹ بولنے والا تو سیاہ روح اور سیاہ باطن ہوا کرتا ہے، اور دنیا اس کو پہچان سکتی ہے آسانی سے، تو تم کیسے الزام لگاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ نے خدا پر جھوٹ بولا ہو؟ کیونکہ خدا پر جھوٹ بولنے والا تو کالا منہ ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی کالا منہ اور اس دنیا میں بھی نمایاں ہو کر وہ سیاہ روح ظاہر ہوگا۔ تو یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا نقشہ تو نہیں ہے، یہ تو جھوٹے دعوے داروں کا نقشہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں ہے۔ دوسرا، کذبوا علی اللہ، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والا جو ہے وہ قیامت کے دن کھلم کھلا روح سے ظاہر ہوگا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور لفظ متکبر نے مضمون کو بالکل کھول دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سے جھوٹ کی نفی کے لیے لفظ متکبر کا انکار کا ذکر بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجز تھے، اور جہنم مثوی للمتکبرین ہوتی ہے، بس یہ الزام آپ پر عائد ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نفسی تکبر کی وجہ سے بڑا دعویٰ کر لیا ہے۔ یہ الزام صرف ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جو خود متکبر ہوں، اور حضرت محمد رسول اللہ کی ساری زندگی عجز اور انکسار کی زندگی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں کیسے ایک دعوے کے ساتھ ساتھ ہی بڑی پرزور اور قوی دلائل دکھائی دیتے ہیں، جن کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس کے بعد جو میرے پاس لکھا ہوا ہے اس میں غلطی سے یہ لکھا گیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن، اس کے بعد جو یہاں اصل میں ہے وہ يُنَجِّي اللَّهُ سے شروع ہوتی ہے آیت، تو اس کو کاٹ دینا، اور اس کے علاوہ بھی ترجمے میں نے جو درستیاں کی ہیں وہ دیکھ لیا کریں، وہ ضروری ہوتی ہیں کرنی۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی مفازت کی ساتھ یا مفازہ کی وجہ سے لا یمسہم سوء، ان کو برائی چھوئے گی بھی نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں مفازہ کا ترجمہ میں نے سرخ روئی کیا ہے۔ یُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جو لغت کے مطابق درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات بخشے گا سرخ روئی کے ساتھ، یعنی اتنا نمایاں اور شاندار مقام ان کا ظاہر فرمائے گا نجات کے وقت کہ کوئی شک نہیں کر سکے کہ ان کو کیوں نجات بخشی۔ ان کی مفازت کے ساتھ ان کو
نجات بخشے گا. اور مفازت کی تشریح ایک یہ بھی ہے لا یمسہ سوء، جو سرخرو ہوں ان کو تو برائی چھوتی بھی نہیں یا تکلیف چھوتی بھی نہیں. ولا ہم یحزنون، اور وہ ہرگز غمگین نہیں ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اس کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے یہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں، کیونکہ جس کے پاس چابیاں ہیں اس کا انکار کر بیٹھے اور ساری مفازات اور ساری کامیابیاں تو ان چابیوں کے ذریعے حاصل ہونی ہیں جو تالے کھولیں گی. تو جو شخص چابی بردار کا انکار کر دے گا وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ ان خزانوں کو پا بھی نہیں سکتا، جھانک بھی نہیں سکتا ان پہ جو چابیوں سے کھلنے والے ہیں. اب مخالد السماوات والارض فرما دیا، جس کا مطلب ہے نہ کوئی روحانی فیض نصیب ہونا ہے ان کو، نہ کوئی دنیاوی فیض نصیب ہونا ہے. تمام تر فلاح کی، کامیابی کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے جو مالک ہے، وہ آسمان سے تعلق رکھتی ہوں یا زمین سے تعلق رکھتی ہوں. اب اس کے بعد اگلی آیت کا مضمون بالکل کھل جاتا ہے. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ صورتحال ہو تو اے جاہل و بیوقوف ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں افغیر اللہ تامرونی، تم اللہ کے سوا کسی کے معاملے میں مجھے حکم دے سکتے ہو؟ عابدو، جس کی میں عبادت کروں، یعنی کسی اور کے متعلق تو مجھے سجیسٹ ہی نہیں کر سکتے، کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی ہے ہی نہیں. ساری چابیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو میں تمہارے کہنے میں آ کر کسی ایسے وجود کی عبادت کروں جو کچھ بھی نہیں رکھتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اے جاہلو، تم توقع کیسے رکھتے ہو اس کی؟ یہاں ایھا الجاہلون بہت طاقتور لفظ استعمال ہو، بہت گدے بیوقوف لوگ تم. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور یقیناً تجھ پر وحی کی گئی، تیری طرف وحی کی گئی. وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور ان کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور وہی یہ کی گئی ہے تمام انبیاء پر. لَئِنْ أَشْرَكْتَ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مخاطب کیا جا رہا ہے اس لیے واحد کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، مگر یہ جو پچھلا آیت کا ٹکڑا ہے وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، إِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ گویا بریکٹ میں ہے. تو وہی سب کو یہی کی گئی ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی گئی. اگر تو نے شرک کیا لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، تیرا عمل کلیتاً گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا. وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ، اور تو ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائے گا. بس خاسرین کا لفظ جو پہلے استعمال ہوا ہے اسی کی طرف اشارہ اس میں موجود ہے. اگر تو نے شرک کیا تو پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ شرک کیا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چابیاں ہیں. اس لیے نعوذ باللہ من ذالک کی ایک تنبیہ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر تو نے شرک کیا لا یحبطن عملک، تو اس شرک کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی طرف تو دیکھے گا جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ،
بس وہ پہلا لفظ خسارے کا جس مضمون کو بیان کر رہا ہے وہ تجھ پر بھی صادق آ سکتا ہے اگر شرک کرے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی دور کا بھی احتمال نہیں، اس لیے یہ محض ایک انذار کے طور پر مضمون ہے، امکان کے طور پر نہیں ہے. بل اللہ فعبد، اس نے بات کو خوب کھول دیا کہ جیسا کہ تو پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا چلا جا. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا. وَمَا قَدْرُ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اب شکر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو پہچانے کسی کے احسان اور اس کی قدر کو. تو یہ آیت اسی تعلق میں آگے بڑھتی ہے. وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، غیر تو خدا کی قدر کو نہیں پہچان سکے، اس لیے وہ ناشکرے بن گئے. لیکن تو پہچانتا ہے، اور تو ایسا پہچانتا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو علوم کے خزانے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے احسانات کے متعلق تجھے دیے جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے گئے. وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اب وہ خزانہ یہ ہے جو آگے آنے والا ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ یہ زمین جمیعاً قبضتہ یوم القیامت، مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں آ جائے گی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ پہ ارد گرد لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ جس کے متعلق وہ شرک کرتے ہیں. اب والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ ہی میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے یہ ہر کائنات کے ڈوبنے کا نقشہ ہے. اس سے ایک تو یہ پیغام مل گیا کہ یہ فیصلے ہو جائیں گے، اور تیری سرخروئی جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب کہ اس دنیا کی صف لپیٹی جائے گی اور خدا کے حضور سب کی حاضری ہونی ہے. اور دوسرا جو صف لپیٹنے کا نقشہ ہے وہ بین ہی وہ نقشہ ہے جو سائنٹسٹ ایک کائنات کے بلیک ہول میں ڈوبنے کا نقشہ بیان کرتے ہیں. کیونکہ وہ بلیک ہول میں جب دنیا ڈوبتی ہے تو لپٹتی ہے کطی سجل للکتب، دوسری جگہ وہ فرمایا گیا ہے. تو گویا خدا کے ہاتھ کے گرد لپٹی ہے، اور وہ جب چاہے اس کو انفولڈ بھی کر سکتا ہے. تو اس میں اس کے دوبارہ ظاہر ہونے کا امکان بھی ظاہر فرما دیا گیا. بے یمینے میں دایاں ہاتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، جو کئی جگہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے. دایاں ہاتھ طاقت کا ہاتھ ہے. تو دونوں باتیں اس کی طاقت کی رونمائی کرتی ہیں. اس کا لپٹنا بھی طاقت کے بغیر ممکن نہیں، اور اسے پھر کھول دینا بھی ایک غیر معمولی طاقت کو چاہتا ہے. اور یہ دونوں باتیں اس کی طاقت پہ منحصر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے کائنات نہیں ڈوبے گی، بلکہ دوبارہ وہی ہاتھ جس نے اس کو لپیٹا ہے اسے کھول بھی سکتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ طاقت ہونی ضروری ہے جو لپیٹنے کے لیے استعمال ہوئی تھی. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اب یہ مضمون جو ہے اس کا کوئی واہمت تک کہیں آپ کو دوسری کتابوں میں نہیں ملے گا. کسی اور صحیفے میں آپ کو یہ ذکر نہیں ملتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قدر اللہ حق قدر ہی
کا مضمون کھول دیا کہ تجھے تو ان باتوں کا علم ہے، تجھ سے بہتر کون قدر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی عظمت اور اس کی بے پناہ طاقتوں کا صحیح تصور تیرے سوا کوئی باندھ نہیں سکتا ان لوگوں میں سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس سے پہلے شفاعت کا مضمون بھی تھا، اب یہ سلسلہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوگا جب مطویات ہوں گے تو پھر وہ سارے ابھریں گے ایک اور دنیا میں، اور اسے ارض کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو زمینی حالت ہے جس میں سب کچھ ہو گزرے گا، اسی قسم کی ایک زمینی حالت یوم آخرت میں بھی دکھائی جائے گی، جس میں گویا یہ زمین میں چلتے پھرتے حرکتیں کر رہے ہیں، وہ سارا نقشہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے نو تعمیر فرمائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ غش کھا جائے گا، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اب یہ آیت ذرا گہرے غور کی لائق ہے اس پہلو سے کہ سور تو پھونکا جائے گا لوگوں کو اٹھانے میں، تو وہ سور جس سے غش کھا جائیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ پہلی دنیا جس کے قیامت کا ذکر گزر گیا ہے، نفخ اس کے ہاتھوں کے ارد گرد پیٹی جائے گی، یہ اس دنیا کے اختتام کے لیے ایک سور پھونکا گیا ہے۔ جو ارضی وجود ہیں ان کے اوپر ایک سور پھونکا جائے گا، مگر اس سور کے نتیجے میں سب غش نہیں کھائیں گے۔ تو پہلا غش کھانا وہ دنیا سے انسانوں کی صف لپیٹنے والا غش کھانا ہے، اور اس میں اس غشی میں آسمان اور زمین میں سے جن کو اللہ چاہے گا اس کو شامل نہیں فرمائے گا۔ بس کنٹینیوٹی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ جن کو خدا چاہے ان کے شعور کی اور ان کی بقا اور دوام کی ایک صورت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ وہ جب دنیا سے گزرتے ہیں تو ایک نئی دنیا میں نہیں جاتے، ان پر کوئی غشی نہیں آتی، کیونکہ وہ خدا کو اس دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی ملاقات کے لیے انہوں نے جانا ہے وہ یہاں ملاقات مکمل ہو چکی ہوتی ہے، بس ان کا انتقال اس ہوش کے ساتھ ہے۔ یہ معنی ہے کہ وہ بچائے جائیں گے اس غشی سے۔ الا من شاء اللہ ہو، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غش کھا جائے گا، مگر جسے اللہ چاہے گا کہ اس نے نہیں کھانی، یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، اس سے پہلے ایک اور اشکال ہے جس کا دور ہونا ضروری ہے۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اس سے مراد آسمانوں میں تو فرشتے ہوں گے، پھر تو کیا یہ مطلب نکلے گا کہ اس سور کے نتیجے میں جو پہلی دفعہ پھونکا جائے فرشتوں کی بھی ایک بڑی تعداد اپنے ہوش کھو بیٹھے گی؟ یہ ترجمہ بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں میں سے بھی بعض فرشتے جن کا پیغام رسانی سے تعلق ہے، جنہوں نے گواہی دینی ہے کئی قسم کی، وہ مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل۔ تو پھر یہ معنی بن سکتے ہیں کہ آسمانی وجود بھی غش کھا جائیں گے پہلے سور کے نتیجے میں، لیکن سب نہیں،
ان میں سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا کہ یہ نہ غش کھائیں وہ بچائے جائیں گے، اور زمین میں بسنے والے روحانی وجودوں میں سے بھی جن کو چاہے گا وہ مستثنیٰ قرار دے دے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ اچانک کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے یہ باقی لوگ ہیں، وہ جو مستثنیٰ تھے وہ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ، ان کے دیکھنے میں ان کے سامنے یہ حشر نشر کا میدان جاگ اٹھے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہاں ارض سے مراد یہ وہی ہے جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ وہ ارض جس میں سب لوگوں نے پیش ہونا ہے، اس سے مراد یہ دنیا کی زمین نہیں ہے، بلکہ زمین کے مشابہ کوئی ایک میدان ہوگا جسے الارض کہا جا سکتا ہے۔ اشرقت الارض بنور ربها، اس وقت دوسرے سور کے وقت بے شمار چکا چوند ساری زمین اس ارض پر پھیل جائے گی کیونکہ دن چڑھ گیا ہے، اور پھر کوئی بات بھی کسی سے مخفی نہیں رہے گی۔ وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس وقت نبیوں کو اور شہداء کو لایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمایا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حالت میں کہ وہ ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم حشر پہ ساری امتیں اپنے اپنے نبی کی گواہی کے مطابق جانچی جائیں گی، اور ان سب پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ یہ مضمون چونکہ دوسری آیات کریمہ میں بالکل واضح ہے، اس لیے اس کے تعلق میں اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، اور کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، یعنی ان کا اعمال نامہ۔ وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اس وقت نبیوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ وہ اس اعمال نامے کا جائزہ لے سکیں جو ان کی تعلیم کے مطابق جانچا جائے گا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو جو تعلیم دی تھی، کیا ان کا اعمال نامہ اس کے مطابق درست ہے یا غلط ہے؟ یہ ان انبیاء کا ایک سلسلہ ہوگا جو جس کا مطلب بے شمار دائرے عدالتوں کے لگ جائیں گے، اور آخری عدالت سے پہلے انبیاء کی گواہی اپنی قوم کے متعلق یہ فیصلہ کن بنے گی۔ اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیات کلیتاً سپورٹ کرتی ہیں اور تقویت دیتی ہیں کہ ہر شخص اپنی امت کے سربراہ کی طرف بلایا جائے گا۔ کیا آیت ہے وہ؟ ایک تو کتاب ہے، دوسرا بھی ہے امام ہمیت، ہاں آگے ٹھیک ہے، کل امت شہیدن اور کل امت کتاب، یہ دونوں باتوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ ہر امت اپنے نگران کے نام پر بلائی جائے گی، اور ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار دائرے ہیں جن میں حشر نشر کے آخری فیصلے سے پہلے کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کاروائیوں کے بعد پھر آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمانا ہے اس کا عملاً پہلی پتہ تو لگ چکا ہوگا لوگوں کو، اور یہ بھی ثابت ہے بہت سی آیات سے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا، وہ اپنے اعمال نامے پر لانتے ڈالیں گے، گھبرائیں گے، کیوں ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔
مگر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر شہید بن کر آخری شفاعت کریں گے، اور جو پہلا شفاعت کا مضمون تھا اس کا ان آیات سے تعلق ہے، پہلے گزر چکا ہے اسی تعلق میں۔ وہ کیسے شفاعت ہوگی، کن لوگوں کی ہوگی؟ کہ اس وقت ہوگی جب اشرقت الارض بنور ربہا ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون ووفیت کل نفس ما عملت وہو عالم بما یفعلون۔ اس وقت ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے عمل کیا، وہو عالم بما یفعلون، اور وہ خدا تعالیٰ بہت زیادہ سب سے زیادہ بڑھ کر جانتا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب نئی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین وسیق الذین اتقوا ربهم إلی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ کیا پڑھا گیا؟ اورثنا نہیں پڑھا میں نے، اورثنا لگا ہے آپ کو، میں نے پڑھا اپنی طرف سے اورثنا ہی تھا، لیکن بعض منہ پڑھنے میں خشک طرح سے ہو جاتا ہے تو ادائیگی پوری نہیں ہوئی۔ مجھے تو یہی یاد ہے اورثنا پڑھا ہے میں نے، ہو سکتا ہے پوری طرح زبردار نہ ہوئی ہو، جزاکم اللہ۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے، یا ابھی ترجمہ پہلے سے شروع کرنا ہے؟ ہاں رہ گئی ہے؟ اچھا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم، الی جہنم زمرا۔ سائق وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے چلائے، ہانکے، اور قائد وہ ہوتا ہے جو آگے سے اپنے پیچھے لے کے جائے۔ تو یہاں لفظ سائق یعنی لفظ سیقہ دونوں جگہ استعمال ہوا ہے، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں بھی۔ عام طور پر لفظ سیقہ سے یہ تصور آتا ہے جیسے جانوروں کو ہانکا جا رہا ہے، لیکن قرآن کریم نے زمرہ دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے سیقہ کا لفظ بھی دونوں جگہ ایک ہی جگہ استعمال فرمایا ہے، لیکن آگے جا کے آئے گا سیقہ ان کن معنوں میں آتا ہے۔ یہاں بہرحال معنی اچھے نہیں ہیں سیقہ کے، جیسے ریوڑوں کو ہانکا جاتا ہے یا
ایسی گائے بھینسوں کو جو رستہ چھوڑ کے ادھر ادھر جانے کی عادت رکھتی ہوں، ان کو ڈنڈے مار مار کے، یا گدھوں کو ڈنڈے مار مار کے آگے چلایا جاتا ہے، اس طرح ان لوگوں کو الی جہنم و زمرہ، وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور ان کے نگران ان سے کہیں گے، یعنی ان کے داروغے اس جہنم کے کہیں گے، الم یاتکم رسول منکم، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کیا کرتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی لقاء ملاقات سے ڈرایا بھی کرتے تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا کلمہ، عذاب کا فرمان کافروں کے اوپر لازماً صادق آئے گا. اب یہ سوال ہے، قالوا بلا کے ساتھ ولیکن لگ رہا ہے، یا قالوا بلا پہ ٹھہرنا چاہیے، اور ولیکن حقت کلمۃ العذاب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیوں جی؟ دونوں امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مومن صاحب اور قمر صاحب، آپ کا رجحان کیا ہے اس میں؟ دونوں پیدا ہو جاتے ہیں، ہیں دونوں ہی. بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں. ہیں جی لگتا تو یہی ہے. جی قالوا بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے بلا، مگر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ حقت کلمۃ العذاب الکافرین. اور یا دوسرے ان کا اپنا اقرار ہے کہ ہاں کیوں نہیں، مگر ہم بچ کیسے سکتے تھے جبکہ کافرین پر اللہ تعالیٰ کے فرمان نے لازماً صادق آنا تھا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، لمبے عرصے تک اس میں رہتے چلے جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت ہی برا متکبرین کا ٹھکانہ ہے. اب وہی متکبر لفظ کو یاد رکھیں جو فرق کرتا ہے خدا کے رسولوں میں اور دوسروں میں. ان کے دعوے اپنے نفس کی بڑائی کی وجہ سے ہوتے ہیں، رسولوں کے دعوے اپنے نفس کو گرانے کے باوجود ہوتے ہیں، مجبوراً کرنے پڑتے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، میں نے یہاں ہانکنے کی بجائے لے جائے جائیں گے کا ترجمہ کر دیا ہے، اور وہی مناسب حال لگ رہا ہے، کیونکہ خدا کے پاک بندوں کو جنت کی طرف ہانکنے کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن ایک اس لفظ کے استعمال میں حکمت بھی دکھائی دیتی ہے جو فصاحت و بلاغت کو قرآن کی اس موقع پر مقتضائے حال ہے. جیسے ہانکنے والوں کو ڈنڈوں سے کہا جاتا ہے کہ چلو جلدی جلدی چلو، اس طرح آوازیں دے دے کر پیچھے سے لوگ کہیں گے کہ دوڑو. بہت اعلیٰ مقام ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے بے خوف ہو کے دوڑتے چلے جاؤ. تو ان کو تیزی کے ساتھ اپنے مفازہ کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے موعود مقام جنت کی طرف بڑھنے کے لیے پیچھے سے آوازیں دیں گے لوگ. بس ہانکنا ضرور محض ڈنڈوں سے نہیں ہوا کرتا، ہانکنا بعض آوازوں سے بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کسی گدھے کو ہانکنے والے
کو دیکھیں تو وہ ٹر ٹر کی آوازیں منہ سے نکالتا ہے. یا بعض لوگ بیلوں کو بھی راہ پر چلانے کے لیے پیچھے آوازیں کچھ نکالتے رہتے ہیں. تو یہ اچھی آوازیں اٹھیں گی ان کو تیز تر کرنے کے لیے، اور ایسی آوازیں پیچھے سے اٹھائی جاتی ہیں. قائد نہیں مڑ مڑ کے آوازیں دیتا، بلکہ قائد کی رفتار کے ساتھ آپ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، مگر آوازیں تیزی کے مضمون کے لیے پیچھے سے اٹھائی جاتی ہیں. اس لیے ساقہ کا مضمون لفظ بین ہی برمحل ہے. اور وہاں ان کے استقبال کے لیے بھی لوگ موجود ہوں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم. پیچھے سے ان کو خوشخبریوں کی طرف تیز دوڑنے کے لیے تلقین کی جائے گی، اور آگے سے ان کے استقبال کے لیے سلام کا لفظ استعمال ہوگا. طبتم فادخلوها خالدین. طبتم کا مطلب ہے تم بہت اچھی حالت میں ہو. طابہ یہاں بمعنی بہت عمدہ اور اچھی حالت کے لیے استعمال ہوا ہے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم بھی ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہونے کے لیے آئے ہو. ہمیشہ کے لیے لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے، مگر اس کی تشریح میں دوسری جگہ دوسری آیات کے حوالے سے کر چکا ہوں کہ جہنم میں خالدین کا جن کا ذکر ہے، ان کو اگر تھوڑا عرصہ بھی ہوگا تو وہ خالدین ہی سمجھیں گے اپنے آپ کو. عذاب کا ایک جھونکا بھی آ کے ٹھہر جاتا ہے. وہ وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک بیمار کراتے ہوئے بیمار کی رات جس طرح کٹتی ہے وہی جانتا ہے کہ کتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور ایک لذت کی رات ہے جو چاہے کتنی لمبی ہو آن فان نکل جاتی ہے. تو خالدین کے لفظ ایک جگہ یہ معنی رکھتا ہے کہ تم ایسی جگہ داخل ہونے والے ہو کہ تمہارا ہر لمحہ وہ ازل بن جائے گا، اور دوسری طرف یہ معنی رکھتا ہے کہ تم ازل بھی گزارو گے، اس میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اس میں تم گزارو، جاؤ داخل ہو. خالدین اس لیے تمہارے لیے لفظ خالد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مضمون جاری رہے گا، ورنہ تم سمجھو گے کہ آنن فانن ہی جزا ختم ہو گئی. سمجھے؟ ابھی ایک وقت ہے تھوڑا سا. وقال الحمد للہ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے وعدے کو سچا کر دکھایا، اس وعدے کو جو ہم سے کیا تھا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ہمارے لیے ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا. نتبوّأ من الجنت، جو جنت میں ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے، بنائی گئی ہے، یعنی جنت میں ہم بنائیں گے اپنے لیے. نتبوّأ کا لفظی ترجمہ ہے اس ٹھکانے کو ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا جو ہم جنت میں اپنے لیے بنائیں گے. حیث و نشاء، جہاں مرضی چاہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس اچھے عمل کرنے والوں، اعلیٰ عمل کرنے والوں کا اجر بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اب میں نے کہا تھا ارض کا لفظ یہاں دنیاوی ارض کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا جو اس سے پہلے گزرا تھا، بلکہ ایک میدان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو جنت کی بھی ایک ارض ہوگی، اور اس ارض میں ہر شخص کو کھلی چھٹی ہوگی، جہاں چاہے ڈیرا لگائے اپنا. جب آپ سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتے ہیں اور کسی منزل پہ اترتے ہیں تو ہر شخص اپنے لیے اچھا ڈیرا ڈھونڈتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا، میں وہاں خیمہ لگاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا. ایسا ہی پیارا سا نقشہ جنتیوں کے حق میں بھی کھینچا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی مرضی کی جگہ بنائیں گے، اور اس جگہ بنانے کے ساتھ یہ فرمایا
حیث و نشاء، جہاں ہم چاہیں گے، جس جگہ ہم پسند کریں گے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درجات کی تفریق کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے. جگہ ڈھونڈنے والوں میں ایک تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سب سے اچھے ذوق کا آدمی سب سے اچھی جگہ چنتا ہے، اور نسبتاً ہلکے ذوق کے لوگ نسبتاً ہلکی جگہ چنتے ہیں. بہت ختم ہو گیا. تو اس آیت میں بس یہی بات کہنے والی تھی، پھر کل دوسری آیت سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ لے لیں اور یہاں سے شروع. اب آگے کافی تیاری ترجمہ آپ نے اکٹھا کافی کر دیا نا. یہاں 2-3-5 کلاسوں میں کام آ جائے گا. نہیں، جس رفتار سے گزر رہا ہے اس رفتار سے تو ابھی کافی صفحے ہیں اس میں. ہاں.